بقا سے میری شادی ہو رہی تھی۔ قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ نخوت بھری تو پہلے ہی تھی، اچھی قسمت نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اب قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے کہ جسے چاہا وہی میرا شریک زندگی ہو گیا۔ یہ خوبی تقدیر تھی، مگر میں سمجھتی تھی کہ دنیا میرے دم قدم سے ہے۔ گردن میں تناؤ امیر باپ کی وجہ سے تھا۔ ہر کسی سے اکڑ کر بات کرنا، نوکروں کو جھڑک دینا، نہ جانے لوگ اس رویے پر مجھے کیا کہتے ہوں گے۔ میں نے لیکن کبھی ان کے احساسات کی پرواہ نہ کی۔ میرے سامنے خوشیوں کے انبار تھے۔ مجھے لوگوں کے ساتھ راہ و رسم رکھنے یا ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ گھر میں دولت کی کمی نہ تھی۔ میں ایک کشادہ بنگلے میں رہتی تھی، کار میں گھومتی، اچھے سے کھاتی، اچھے سے اچھا پہنتی، مگر چند دنوں سے طبیعت اداس رہنے لگی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میری طبیعت خود بخود اداس ہو گئی تھی۔ بقا میرا منہ تکتے اور حیران ہوتے کہ میری زندگی میں کیا کمی ہے جو لبوں پر خاموشی کی مہر لگی ہے اور چہرہ مرجھایا رہتا ہے۔ قسمیں دے کر پوچھتے کہ کیا ان کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ مجھے خود خبر نہ تھی کیوں اداسی نے گھیر لیا ہے، ان کو کیا بتاتی۔ وہ اب میرے لیے خصوصی وقت نکالنے لگے، گھماتے پھراتے، سیریں کراتے، نیا زیور بنوا کر شاپنگ کرانے لے جاتے۔ بالآخر وہ تھک گئے، مگر میرے چہرے کی خوشی کے گلاب نہ کھل سکے۔ وہ میرے لیے بے حد فکر مند رہنے لگے تھے۔ بولے، تم کو کسی ماہر نفسیات کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس پر میں برا مان گئی۔ ان سے کہا، آپ مجھے ذہنی مریض سمجھتے ہیں؟ میں دماغی طور پر بیمار نہیں ہوں۔ ایسے موڑ انسانوں پر آتے ہی رہتے ہیں۔ اس کی وجہ ضروری نہیں کہ دماغ کا خلل ہو۔ بعض دفعہ انسان کی چھٹی حس آنے والے دنوں میں کسی مشکل یا مصیبت کی پیشگوئی ثابت ہوتی، تبھی پہلے سے انسان افسردہ رہنے لگتا ہے۔ میری باتوں پر وہ ہنس پڑتے، کہنے لگے، بڑی فلاسفر ہو گئی ہے، صوفی تو نہیں بن گئی ہو کہیں؟ تمہاری روح مستقبل کے سفر کرنے لگی ہے؟ خدا کی بندی، یہ سب تمہارے ذہن کی اختراع ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، اس موڈ کو بھگانے کی کچھ تدبیر کرتے ہیں۔ پھر ان کو خوشی کا ماحول بنانے کی ایک نئی ترکیب سوجی۔ بولے، اس بار ہم شادی کی سالگرہ اتنی دھوم دھام سے مناتے ہیں کہ لوگوں کو لگے ہماری شادی ہو رہی ہے۔ ہماری شادی کی سالگرہ کی تقریب تھی، بس انہوں نے واقعی ایسا اہتمام کیا کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ سارے گھر میں کمکمے لگوائے اور رت جگا ہوا۔ رقص کی محفل سجائی، وہ ویسی ہی تھی جیسی شادی پر کی گئی تھی۔ اس دن بقا کی فرمائش پر میں دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ عزیز دوست رشتے دار سبھی مدعو تھے اور پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ خاص بات رقص و موسیقی کی محفل تھی۔ بالکل یوں ہی لگ رہا تھا جیسے شادی ہو رہی ہو۔ رات کے کھانے کے بعد گانے کا پروگرام رکھا گیا تھا۔ گائیکا درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی اور ہال میں مہمان چاروں طرف صوفوں اور کرسیوں پر براجمان تھے۔ کچھ شوقین مزاج قالین پر ہی جم کر بیٹھ گئے تھے۔ سبھی ہمتن گوش ہو گئے۔ ہارمونیم اور دیگر آلات موسیقی کے ساتھ اپنا فن پیش کرنے والی ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی اور دو لڑکیاں تھیں جو اس کو آپا کہہ رہی تھیں۔ لڑکیاں کافی خوبصورت تھیں۔ ایک کی عمر 19 اور دوسری کی 17 برس ہوگی۔ ان کو گانا تو برائے نام آتا تھا، مگر رقص کی ماہر تھیں۔ پہلے بڑی لڑکی نے گانا سنایا، پھر چھوٹی نے غزل گائی۔ اس کے بعد کچھ مہمانوں کی طرف سے رقص کی فرمائش ہونے لگی۔ گوری گوری حسین دوشیزائیں، اوپر سے زرق برق لباس۔ یہ کلاسیکی رقص اور لوک ناچ کی ماہر تھیں۔ جب بڑی رقص کرتے پسینہ پسینہ ہو گئی تو اس کی جگہ چھوٹی نے سنبھال لی۔ وہ محفل سے نکل کر درمیانی شیشے کے سلائیڈنگ ڈور کو تھوڑا سا کھول کر اس طرف آ گئی جدھر خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور شیشے کی دیوار سے ادھر رقص کرتے دیکھ سکتی تھیں۔ میں نے اسے دیکھا تو مہمان خواتین کے درمیان سے اٹھ کر دروازے پر پہنچی اور پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ پانی منگوا دیجیے، مگر ٹھنڈا نہ ہو۔ وہاں خدمت گار ٹھنڈا پانی دے رہے ہیں اور میں ٹھنڈا پانی نہیں لیتی، میرا گلا فوراً خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں منگواتی ہوں۔ میں نے خادمہ کو اشارہ کیا، سادہ پانی لے آؤ اور ان کو دو۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ لڑکی خواتین والے کمرے میں آنے کے بجائے کوریڈور میں ٹھہر گئی۔ میں وہاں ہی رکی رہی تاکہ خادمہ آ جائے تو میں واپس خواتین کی طرف جاؤں۔ اس دوران لڑکی نے سوال کیا، کیا آپ صاحب خانہ کی بیگم ہیں؟ ہاں، اس کے علاوہ کوئی اور تو نظر نہیں آ رہی ہوں۔ وہ جھیپ گئی مگر فطرت سے باتونی تھی۔ جٹ دوسرا سوال پوچھ لیا، آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ مجھے غصہ آ گیا، تمہیں اس سے کیا؟ تم بس اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا، آپ تو برا مان گئی۔ اتنے میں خادمہ پانی لے آئی، وہ گٹا گٹ پی گئی۔ اس کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ اس کو تو توقع نہ تھی کہ گھر کی مالکہ اتنی بدمزاج ہوگی۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی چلی گئی۔ میں سمجھ گئی کہ میرے پرغرور لہجے سے اس کے دل کو ٹھیس لگی ہے۔ اس کے بعد میں نے گلاس کی دیوار سے دیکھا کہ تمام وقت اس کی نگاہیں صاحب خانہ پر ہی رہیں۔ اس پر نوٹوں کی برسات ہوتی رہی، لیکن وہ خاص اتفاق میرے بقا حاصل سے ہی برت رہی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کون سے برقی پیغامات ہو رہے تھے کہ بقا کا چہرہ بھی اس کی نگاہوں کے اتفاق سے گلنار ہوا جاتا تھا۔
سوچا بھری محفل میں ایک رقاصہ کے اتفاق سے ان کے چہرے پر ایسا رد عمل ہو رہا ہے، اور اس ناچنے والی نے تو صاحب خانہ کو اتفاق بھری نظروں سے تاکنا ہی ہے، کیونکہ ان سے ڈھیر سارے پیسے جو بٹورنے ہیں۔ گمان بھی نہ تھا کہ مجھ کو خوش کرنے کے لیے اتنے اہتمام سے سجائی گئی محفل اس رات میں میری زندگی کی بازی بھی پلٹ سکتی ہے۔ رات ختم ہوئی، محفل بھی ختم ہو گئی، مگر بات ختم نہ ہوئی۔ بقا اب دیر سے گھر آنے لگے۔ میں پوچھتی تو کہتے کاروباری مصروفیت کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، فائلیں دیکھنی ہوتی ہیں، تبھی دیر سے آفس میں رکنا پڑتا ہے۔ تم ہر وقت پوچھا مت کرو، الجھن ہوتی ہے، کبھی کبھار کاروباری مصروفیت ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن وہ بیوی جو اپنے شوہر کی اس قدر چہیتی ہو کیوں نہ پوچھے، جبکہ شوہر کی توجہ اور اتفاق میں بھی کمی آنے لگے اور وہ اکثر راتوں کو دیر سے گھر آنا شروع کر دے۔ اب ان کی غیر حاضریاں بڑھنے لگی تھیں۔ میرا دل مٹھی میں رہنے لگا۔ اب یہ رات رات بھر نہ آتے۔ میں پریشان ہوتی کہ آخر ایسا کون سا کاروبار ہے جو انہیں میری طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ خوش کرنے چلے تھے کہ خود اپنی خفیہ خوشیوں کے تعاقب میں لگ گئے۔ بیوی کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ ان کے قرائن بتا رہے تھے کہ صحیح راہ نہیں جا رہے ہیں۔ اکثر رات کو لڑکھڑاتے ہوئے آتے، حالانکہ پہلے بھی ایسی پارٹیوں میں شرکت کرتے تھے جہاں پیک چلتے تھے، مگر یہ میرے منع کرنے پر ان لوازمات سے پرہیز کر لیتے تھے۔ آخر بات کھل گئی۔ ان کے دوست کی بیوی نے بتایا کہ تمہارے میاں ایک گائکا پر فرشتہ ہو گئے ہیں، اور یہ وہی گل نایاب ہے جس کو اپنی شادی کی سالگرہ میں خوشی دوبالا کرنے کو بلوایا تھا۔ رات کو اسی کے پاس جاتے ہیں۔ یہ رپورٹ اس خاتون کو اس کے میاں نے دی ہے، جو میرے میاں کے سب رازوں سے واقف تھے۔ اس نے یہ بھی کہا اپنے میاں کو تھامو، یہ وہاں خوب دولت لٹاتے ہیں۔ میں نے بقا سے پوچھا، وہ آنا کانی کرنے لگے۔ ان پر تو پورا بھروسہ تھا کہ میرے سوا کسی کو نہیں چاہ سکتے، مگر فکر دو باتوں کی تھی۔ ایک تو ان کی راتوں کی غیر حاضری مجھے بے چین کرتی تھی، اور دوسرے دولت لٹانے والی بات۔ اگر واقعی وہ گانا ہی سننے جاتے تھے تو پھر یہ بڑے خسارے والی بات تھی کہ اپنی دولت ایک رقاصہ پر لٹائیں۔ میں نے پہلے ہلکا اور پھر تگڑا احتجاج کیا۔ وہ مان کر نہ دیے۔ کہتے تھے کہ تم کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں گانا سننے یا رقص دیکھنے جاتا ہوں۔ میں کاروباری مصروفیت میں کھپ رہا ہوں، بزنس کو گھاٹے سے بچانا چاہتا ہوں۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میں لاکھ بولی صحیح، مگر اتنا تو جان گئی تھی کہ دال میں کالا ضرور ہے۔ راتوں کو دیر سے آنا اور کبھی غائب ہو جانا، یہ چیز اب میری برداشت سے باہر تھی۔ پہلے ابھی 2 راتیں غائب تھے، بہانہ کے بزنس سلسلے میں سفر پر تھا، اور پھر ایک رات غائب۔ گھر آئے تو خوب لڑی کہ کہاں سے آ رہے ہو۔ کپڑوں سے موتیا کی مہک اور ہونٹ پان سے لال تھے۔ پہلے تو کبھی پان نہ کھاتے تھے۔ بولے، کہیں سے بھی آیا ہوں، تم کون ہوتی ہو روز روز حساب لینے والی؟ تم نے میری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ انہوں نے پہلے کبھی اس طرح سے مخاطب نہ کیا تھا۔ میں نے سخت توہین محسوس کیا اور بپھر گئی، رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ وہ بھی چلانے لگے کہ چپ ہو جاؤ، جس بات کا علم نہیں اس پر شک بند کر دو، اور اب جا کر سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ کوئی عورت کسی مرد کے پیچھے نہیں بھاگ سکتی، خواہ وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ تم کب تک مجھ پر جال ڈالو گی؟ ایسا نہ ہو ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے۔ میں آخری بار کہتا ہوں کہ مجھ کو کچھ مت کہو۔ میں تمہارا ہوں تو مجھے اپنا ہی رہنے دو۔ مجھ کو ان باتوں سے غصہ اور نفرت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، میں تمہاری بیوی ہوں اور تمہیں یہ حرکتیں قطعی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم کو یا تو راہ پر آنا ہوگا یا پھر مجھ کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ بولے، اتنی رات گئے جھگڑا مت بڑھاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ اب سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، صبح بات کریں گے۔ مجھ کو مگر کہاں آرام تھا۔ میرا تو رواں رواں توہین کے احساس سے جل رہا تھا۔ میں نے کہا، آخر وہ ہے کون چڑیل جس نے تم کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے اور میری محبت تمہارے دل سے چھین لی ہے؟ آج تو میں پوچھ کر رہوں گی۔ بقا نے بہت منت کی کہ بس اب ضد بند کرو، کل بات کر لیں گے، مگر میں اڑی رہی اور قسم اٹھانے پر مسلسل اصرار کرتی رہی تو وہ ضج آ کر بولی، جھوٹی قسم اٹھانے سے تو بہتر ہے کہ میں تم کو سچ بتا دوں۔ میں گل نایاب کا گانا سننے جاتا ہوں۔ گل نایاب کا نام سن کر میں سن ہو گئی کہ یہ تو وہی ہے جو ہمارے گھر میں شادی کی سالگرہ میں آئی تھی اور جس سے میں نے سیدھے منہ بات تک نہ کی تھی۔ اس کا حسین مکھڑا اور زہریلی آنکھیں میری نگاہوں میں بھر گئیں۔ میرے ایک ہی جملے نے اس کے دل پر کاری زخم لگایا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے یہ عہد کیا ہوگا کہ اس عورت کی نسوانیت کو اپنے حسن اور نوخیز جوانی کے جادو سے شکست دینی ہے، اور اس نے بقا کا دل اپنی رعنائیوں اور دل ربائیوں سے جیت لیا۔ میں تمام رات روتی اور آنسو بہاتی رہی اور بقا گہری نیند سوتے رہے۔ صبح ہوئی، وہ ابھی سو رہے تھے کہ میں میکے چلی آئی۔ میرا خیال تھا کہ جب بیدار ہوں گے تو بے حد پریشان ہوں گے، پچھتائیں گے اور میرے پیچھے چلے آئیں گے۔ یقین تھا کہ میرے بغیر نہیں رہ سکیں گے، پشیمان ہو کر میرے والدین کے پاس پہنچیں گے اور مجھ کو منا کر لے جائیں گے۔ مجھے ایک بالا خانے کی حسینہ کے حسن کی طاقت کا اندازہ نہ تھا۔ میں تو ان کے واپس لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی اور وہ مجھ سے دور، بہت دور ہوتے جا رہے تھے۔ میرے آنے کے بعد وہ پوری طرح اس رقاصہ کے سحر میں ڈوب گئے۔ گل نایاب کی ماں کو بہت سی دولت اور کوٹھی دے کر نایاب کو خرید لیا
اور ایک بکاؤ لڑکی کو میری خوابگاہ کی مالک بنا دیا۔ میں میکے میں روٹھی بیٹھی اس کے منانے اور لوٹ آنے کا انتظار کرتی ہی رہ گئی۔ کتنے برس بیت گئے، عمر دبے پاؤں نکل گئی، اور میں اپنے بقا کو حاصل کرنے کا خواب آنکھوں میں سجا کر میکے کی دہلیز پر منجمد تھی۔ کاش عورت کو کوئی بالا خانے کی زینت نہ بنائے، کوئی اسے خود کو فروخت کرنے پر مجبور نہ کرے۔ رقص و موسیقی فن ہے تو فن ہی رہے، یہ بھی بکاؤ مال کی طرح کوٹوں پر نہ بکے، ورنہ میری طرح جانے کتنی سہاگنیں اپنے شوہروں اور کتنے ہی بچے اپنے باپوں کے چہرے دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ ہم عورتیں مرد پر کتنا اعتبار کر لیتی ہیں، اور اعتبار جب ٹوٹتا ہے ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ عورت کا گھر ہی نہیں دل بھی ویران ہو جاتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔